اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک عظیم قلم کار جناب سہیل وڑائچ صاحب نے ایک کالم لکھا۔ سہیل وڑائچ صاحب اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جنگ کے ایڈیٹوریل کے اندر چھپا اور پڑھے جانے والا کالم صرف ان کا رہے، اس لیے وہ کسی کام کے کالم نگار کو جنگ کے پیج کے اندر نہیں پھٹکنے دیتے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب نے کالم لکھا اور انہوں نے اس کالم کے اندر جو تھا ایک استعاراتی کالم تھا، استعارے اور تشبیہات استعمال کی۔ انہوں نے کہا ایک جنگل ہے، جنگل کے اندر ایک بادشاہ ہے، باوردی بادشاہ ہے، تو لوگوں نے اس کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی۔ اس کے اندر جو لومڑ کا کردار تھا وہ ہمارے دوست جو ہیں مزمل سور وردی صاحب نے اس کو ڈیکوڈ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ لومڑ جو ہے وہ انہوں نے ہمارے سونے منڈے جناب جنرل صاحب کو کہا ہے۔ یار ویسے آپ سے مجھے اتنی بدذوقی کی توقع نہیں تھی سہیل وڑائچ صاحب۔ یار آپ اسے چیتا کہہ لیں، آپ اسے ٹائیگر کہہ لیں، ٹھیک ہے، یار وہ کہیں سے لومڑ لگتا ہے بھائی۔ پہلی بات ہے وہ خوبصورت آدمی ہے، خوبصورت بندہ ہے۔ ہمارے جیسے لوگوں کی زندگی میں تو ایک دفعہ کوئی خاتون مرتی ہے ہمارے اوپر، اس کے اوپر 2 دفعہ خواتین مری ہیں، یار کوئی خدا کا خوف کرے۔ اور پھر یہ جی مزمل سور وردی نے ڈیکوڈ کیا۔ سر میں تو آپ کو پتہ ہے گستاخ ہی افورڈ ہی نہیں کرتا سر، پیٹ سے ٹانکے لگے نے پہلے اور کوئی کمر سر ٹیڑھی ہو گئی، ہوں سر کوئی نہیں، میں تو وہ کہہ رہا ہوں۔ اور پھر بہادر اتنے ہیں کہ 4 گھنٹے بعد آن لائن ایڈیشن سے وہ کالم ریموو بھی کر کے دڑکی لگا کے لینوں کی طرف جاتے ہوئے دیکھے گئے۔ بھائی اگر آپ نے کالم چھاپ ہی دیا تھا تو پھر اس پہ سٹینڈ بھی کرتے۔ اچھا 11 بجے آن لائن ایڈیشن جو ہے جنگ کا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، 1 بجے کالم کوئی نہیں سی ہو ہوتے، بس وہ پرنٹ ایڈیشن میں جن لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اور پرنٹ لاہور کے اندر جنگ جو ہے وہ 5-6 ہزار ہی چھپتا ہے سارا، تو وہ کتنوں کے ہتھے چڑھ گیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ دوست احباب ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے یار وہ ذرا تصویر تے بھیج پدی کاٹ کے۔ تو خیر یہ بہت زیادتی والی بات ہے۔ بندے کا کوئی بیسک ایستھیٹک سینس ہونی چاہیے یار، مطلب اتنی دیر کے بعد تو کوئی خوبصورت جرنیل آیا ہے اور آپ نے اس کو کس طرح کا خطاب دیا ہے۔ اگر مزمل سور وردی کے بقول اس نے آپ کا کالم صحیح ڈیکوڈ کیا ہے تو مطلب میں تو انہیں ٹائیگر ہی کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ویسے وہ ٹائیگر نیازی کے ساتھ کوئی اچھی یادیں وابستہ نہیں ہے اس قوم کی، لیکن ٹائیگر ایک خوبصورت تو ہوتا ہے نا، آتا ہوا بند ذرا گریس لگتی ہے، اس کی روب و دبدبہ ہوتا ہے۔ خیر یہ جی آج تھا، اصل موضوع تو ہمارا کچھ اور تھا، لیکن درمیان میں یہ آ گیا سلسلہ۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ ایک انیشیٹو لینے کا اعلان کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سکولوں کے اندر بچوں کو مفت کھانا کھلایا جائے گا دوپہر میں۔ کھانا میں نے کہہ دیا ہے، انہیں پروٹین دیا جائے گا۔ اچھا یہ پروٹین میں نے آپ کو اس کا ایک بتا دیا تھا، کل میری یاد میں تو تھا لیکن کل میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ میں مس کر گیا ہوں۔ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کے رضا خورسند صاحب ہوا کرتے تھے، اور خورسند صاحب جو ہیں وہ مختلف قسم کے الٹے سیدھے کام کرتے رہتے تھے۔ میرا مطلب ہے کہ نئے کام کرتے رہتے تھے۔ اب پتہ نہیں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن پھر KNN والے شیخ صاحب کے ہتھے چڑھ گئی ہو تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ رہے ہیں کچھ عرصہ تو انہوں نے کام کیے تھے، جس میں سے ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا۔ انہوں نے میرا خیال 2 یا 3 سکول اڈاپٹ کیے تھے۔ ان سکولوں کے اندر انہوں نے دوپہر میں بچوں کو پروٹین دینا شروع کی تھی۔ پروٹین جو ہوتی تھی وہ چکن کا کوئی پیس ہو جانا، کبھی وہ بوائلڈ ہو گیا، بوائل نہیں ہوتا تھا، کبھی اسٹیمڈ ہو گیا، کبھی وہ جو ہے وہ دوسرے طریقے سے ہیں وہ کباب بنا ہوا ہو، ٹکا بنا ہوا ہو گیا، کباب بنا ہوا ہو گیا، پھر انڈا ہو گیا۔ مطلب روزانہ تو چکن نہیں ہوتا تھا، ہفتے میں 2 یا 3 دن وہ چکن ہو گیا، کسی دن انڈا ہو گیا۔ اس طرح کر کے انہوں نے بچوں پولٹری کی پروڈکٹ دے کے، تو انہوں نے پھر کچھ سال کے بعد ان کے پھر دوبارہ جب ٹیسٹ لیے تو ان کے وزن اور دوسری جو چیزیں جو تھیں یا گروتھ کے جو پیرامیٹر تھے وہ 100% ان کے اندر بہتری نظر آئی، حاضری بہت بہتر نظر آ گئی اسکولوں کے اندر۔ اب جناب میں جا رہا تھا یہ سوچتے ہوئے ڈرائیو کرتے ہوئے، تو سامنے ایک ٹرک جا رہا تھا اور ٹرک کے پیچھے ایک بورڈ لگا ہوا تھا اللہ والے ٹرسٹ۔
تو اللہ والے ٹرسٹ جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا، یہ بہت اچھے لوگ ہیں. یہ ایک صاحب نے کام شروع کیا تھا، وہ سڑک کے کنارے لوگوں کو بٹھا کے تو کھانا کھلایا کرتے تھے، لنگر کھلایا کرتے تھے. تو وہ پھر اس میں برکت ڈلتی گئی. اب یہ ماشاءاللہ یہ کرتے ہیں، ان کا ٹارگٹ ہے کہ یہ 48,000 کے قریب بچوں کو سکول میں کھانا دیں گے. یہ جو ضرورت مند مائیں ہوتی ہیں، یا جو وہ مائیں جو کہ زچگی کے عمل سے گزرتی ہیں، پہلے تو یہ اگر ان کو کسی سپلیمنٹ کی خوراک کی ضرورت ہو تو وہ یہ فراہم کرتے ہیں. پھر زچگی کے بعد جو ہوتا ہے، اگر بچے کی گروتھ جو ہے وہ سٹنٹڈ ہے اور اس کی کم وزن میں وہ پیدا ہو گیا ہے، تو اس کو پھر وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور جو بھی سپلیمنٹس اور جو بھی میڈیکیشن وغیرہ چاہیے ہوتی ہے، اور یوں اس بچے کو اگلے 2 سال تک وہ ٹیک کیئر کرتے ہیں، مختلف چیزیں فراہم کر کے. یہ بچوں کو خاص طور پہ فوکس کرتے ہیں. اس طرح یہ سرکاری پرائمری اسکولوں کے اندر دوپہر کا کھانا دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم 48,000 بچوں تک پہنچ چکے ہیں. یہ بہت بڑی تعداد ہے. اور پھر انہوں نے ان کے پیرامیٹر بھی شیئر کیے کہ جناب اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ جو 50% ڈراپ آؤٹ تھا وہ کم ہو کے 2% پہ آ گیا ہے، اور حاضریوں کی تعداد بڑھ گئی ہے. بچے شوق سے آنا شروع ہو گئے ہیں، اور دوپہر کا مزیدار کھانا انہیں UN سٹینڈرڈ کے مطابق ملتا ہے. ٹیسٹ کرتی ہے باقاعدہ نیوٹریشنس کی اور ڈاکٹرز کی ٹیم اس کو بچوں کو سرو کرنے سے پہلے، اور پراپرلی کہ اپنا کیا ہوتا ہے جی لنچ بیگز بنا کے وہ بچوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور بھاپ اڑ رہی ہوتی ہے جب وہ اس کا اوپر سے وہ کور وغیرہ کھولتے ہیں. اور یہ انہوں نے بتایا ہمیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ جی ان بچوں میں جو والدین غریب ہوتے ہیں ان کو یہ ٹرسٹ جو ہے یہ راشن بھی فراہم کرتا ہے. اب میرے ذہن کے اندر ایک اور بات آ گئی. ایک ٹرسٹ ہوتا تھا جس کو ہم سیلانی ٹرسٹ کہتے ہیں. اچھا، سیلانی جو ہیں وہ کراچی کی ایک بہت ہی مخیر فیملی ہے، اس کے چشم و چراغ ہیں. انہوں نے بھی یہ بیڑا عیدی صاحب کے مقابلے میں اٹھایا تھا، اور پھر انہوں نے اپنا ٹارگٹ جو تھا وہ بڑا مخصوص رکھا. مثلا پورے پاکستان میں ہسپتالوں کی ایمرجنسی کے اندر ویل چیئر ہم پرووائڈ کریں گے اور اسٹریچر ہم دیں گے، اور اس کے لیے باقاعدہ ہر ہسپتال کی ایمرجنسی کے باہر ایک بندہ ان کا موجود ہوتا ہے. نارملی ہسپتالوں میں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم ایمرجنسی میں بندہ لے کے گئے، پیشنٹ لے کے گئے، اور اس کو اسٹریچر پہ ڈالا، اندر لے کے گئے، ڈاکٹر صاحب نے معائنہ کیا، ڈاکٹر صاحب نے کہا اسٹریچر سیدھا آپ جو آرتھوپیڈک وارڈ میں لے جائیں، اور ساتھ میں وہ ریفرل بھی لکھ دیا. آرتھوپیڈک وارڈ میں وہ پہنچا جو اسٹریچر ہے، تو پھر وہیں پہ کھڑا ہو گیا. وہ وارڈ بوائے نے واپس آگے ایمرجنسی میں نہیں چھوڑ کے جانا. وارڈ بوائے بھی تو ایک کنگ ہوتا ہے نا، بادشاہ بندہ ہوتا ہے نا، وارڈ بوائے کیوں چھوڑنے جائے. نتیجے کے طور پہ آرتھوپیڈک میں تو 20 اسٹریچر کھڑے ہوئے ہیں، ایمرجنسی کے اندر اسٹریچر ہی نہیں مل رہا، اور وہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں ایمرجنسی میں وہ ادھر بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. تو یہ جو وہاں پہ انہوں نے بندہ بٹھایا، ایک اس کو باقاعدہ تنخواہ دیتے ہیں، وہ انشور کرتا ہے کہ اگر وہ اسٹریچر وارڈ میں چلا گیا تو واپس آ جائے، تاکہ کوئی ایمرجنسی میں آئے تو اس کو مل سکے. ہسپتالوں کے اندر انہوں نے انتظار گاہیں یا قیام گاہیں بھی بنائیں، جن کو ہم جو ہے وہ عمران خان نے ایک مخصوص نام دے دیا تھا. ہم تو قیام گاہی اس کو کہیں گے پناہ گاہ. حالانکہ پناہ جب آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو پھر آپ کو کسی پناہ کی ضرورت کیا ہوتی ہے. لیکن چونکہ خود خدا بننے کا خناس ہے عمران احمد خان نیازی کے گندے دماغ کے اندر، تو اس نے اس کو پناہ گاہ کا نام دیا. ٹھیک ہے. حالانکہ قیام گاہ کہا جا سکتا ہے اس کو کسی بھی انسان کی عزت نفس محفوظ رکھنے کے لیے. پھر انہوں نے کھانے کا اہتمام بھی کیا ہاسپٹلز کے اندر. بائی دا وے چلتے چلتے میں آپ کو بتاتا چلوں، سروسز نہیں، جناح ہاسپٹل لاہور کے اندر ایک بھائی صاحب جو ہیں وہ کئی سالوں سے مریضوں کے لیے کھانا تیار کر کے مفت کھلا رہے ہیں. اور جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ دیسی گھی میں مٹن پکا کے کھلاتے. اڑے اللہ نہیں، وہ بندہ اپنے پلے سے کھلاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کبھی جائیں اور ان سے کھانا کھائیں اور ان کی داستان بھی سنیں، اور اتنا شاندار انہوں نے ارینجمنٹ کر لیا ہوا ہے، باعزت طریقے سے بٹھاتے ہیں. آپ مریض ہیں، آپ مریض کے ساتھ اٹینڈنٹ ہیں، آپ وہاں پہ جائیں گے، پورے اہتمام کے ساتھ
آپ کو وہ کھانا سرو کیا جائے گا، آپ کو محسوس نہیں ہونے دیا جائے گا کہ آپ مفت خو رہے ہیں۔ ہمارے جناح ہاسپٹل کے اندر بہت سارے جرنلسٹوں کی جن کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں یا وہ کام اگر کوئی پڑھ رہا ہے نا، کوریج پڑھ رہا ہے، جو سارے جا کے ادھر گھسے ہوتے ہیں اس لنگر خانے کے اندر، وہ کدھر وہ ہم کھانا کھا کے آئے، ٹھیک ہے۔ وہ بعد میں نے کہا یہ سارے کیوں ادھر غائب ہو رہے ہیں، جا کے پتہ کیا، تحقیق کی، تو پتہ چلا کہ وہ ایک کلندر ہے جو لگا ہوا ہے اور اس کی کمٹمنٹ ہے۔ میں کیا سر تسی اگر جڑا ہے نا اے والا دیسی گھی کے اندر مٹن کھلانے کا اگر چھوڑ دیں تو اسی میں آپ 20 لوگوں کو کھانا کھلا سکتے ہیں، دال روٹی والا۔ انہوں نے کہا نہیں، جب رب نے توفیق دی ہوئی ہے اتنے کی تو اتنے یہی کھلانا، ٹھیک ہے، زیادہ چلے پائی جان۔ اور کئی سالوں سے وہ بندہ کام کیے جا رہا ہے، میں نے کبھی اس کے اوپر کوئی ٹی وی میں کوریج یہ وہ نہیں دیکھی، تصویر نہیں کھینچنے دیتے وہ اس کام کی، کہتے ہیں بس اس کے ساتھ۔ تو درمیان میں ذکر آ گیا۔ اب آپ سیلانی کی طرف واپس آتے ہیں۔ اب سیلانی نے مختلف جگہوں کے اوپر پناہ گاہیں یا قیام گاہیں اور لنگر خانے بنا دیے۔ اب ظاہر ہے کہ عمران احمد خان نیازی ہمیشہ دوسروں کے مال و متاع کے اوپر پلنے والا، ہمیشہ مفت خورا، دوسروں کے پلے سے اس نے اپنے پلے سے کبھی بچپن میں جوس نہیں پیا، حالانکہ کرکٹ کھیلتا ہوتا تھا، وہ بھی سلیم ملک کے پلے سے پینا، ٹھیک ہے نا۔ اور اس نے دیکھا کہ جناب تندور تپا ہوا ہے تو روٹی لگائی جا سکتی ہے اس میں، تو اس نے چل کے فوراً اپنی روٹی لگا لی اور جا کے ان پناہ گاہوں کے اور ان لنگر گاہوں کے اس نے فیتے کاٹنے شروع کر دیے، اور وہاں پہ لنگر خانوں میں جانا، اور جناب کپتان جو ہے نا وہ اسی طرح کی ٹیبلوں پہ بیٹھ گیا ہے جس پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے۔ وہ پچھلے کوئی 20-30 سال سے سیلانی صاحب یہ کام کر رہے ہیں، اور جیسے ہی عمران خان کی حکومت ختم ہوئی تو انہوں نے افواہ پھیلا دی، لنگر خانے بند کر دیے، قیام گاہیں اجڑ گئیں، پناہ گاہیں اجڑ گئی۔ کچھ بھی نہیں اجڑا، جس طرح سیلانی صاحب اس کو پہلے چلا رہے تھے آج بھی ویسے چلا رہے ہیں۔ نہ حکومت پاکستان نے کوئی پیسہ دیا، نہ عمران احمد خان نیازی نے پلے سے کوئی ڈونیشن، توبہ توبہ میرے منہ سے نکل گیا ڈونیشن، وہ لینے والا ہے دینے والا نہیں ہے۔ تو نہ اس نے کوئی ان کی کبھی مدد کی نہ کی۔ وہ سیلانی صاحب ملنگ آدمی ہے، صوفی منش آدمی ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے تصویر کھنچوار کے ان کے یوٹیوبروں کا اور ان کے جو ٹک ٹاکر ہیں ان کا رزق لگ گیا۔ وہ جنائے وہاں پہ پوز بنائیں، یہ فوکس کریں، یہ کپتان آ رہا ہے، یہ سیلانی صاحب بیٹھے ہیں، یہ پلیٹ کے اندر ایک آلو اور ایک بوٹی ہے اور شوربہ ہے اور یہ کھانا کھا رہے ہیں۔ ان کی جناب کوئی 20-25 دن اس کے اوپر کپتان کی چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اس لیے صرف چال تک ہی رہنے دے معاملہ، چال دکھاتے ہوئے گزر گئے، ان کو بھی ڈالروں کی کمائی ہو گئی۔ اب جیسے ہی کپتان کی حکومت ختم ہوئی 9 اپریل 2022 کو، تو اس کے بعد جناب انہوں نے کہا لنگر خانے بند کر دیے، یہ کر دیا، فٹے منہ کچھ بھی بند نہیں ہوا۔ خیر یہ تھا جی، میں نے کہا کہ اگر تو آخری بات، اگر تو مریم بی بی نے عمران احمد خان نیازی کی مارنی ہے نقل، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اللہ والا ٹرسٹ کے کسی سکول میں جائیں، کیونکہ 48,000 بچوں کو لاہور اور اس کے گرد و نواح کے اندر اگر یہ کھانا کھلا رہے ہیں۔ اور بائی دا وے ایشیائی ترقیاتی بینک کی 2005 کی رپورٹ ہمیں یہ سجیسٹ کرتی، 2005 یا 6 کی رپورٹ تھی، کہ لاہور کے اندر غربت کا جو انتہا ہے وہ پورے پنجاب سے زیادہ ہے، لیکن لاہور کے کچی آبادیوں کے اندر ان بیچاروں کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا۔ ان کے ہاں غربت کی سطح، ٹھیک ہے، وہ پورے پنجاب سے زیادہ ہے، لیا سے زیادہ ہے، وہ پاکٹس ہیں، کچی آبادیاں ہیں۔ تو وہاں پہ ان بچوں کا حق ہے، ان تک اگر اللہ والا ٹرسٹ والے پہنچا رہے ہیں تو ان کا اللہ بھلا کرے، ان کے کام میں برکت ڈالے۔ لیکن مریم بی بی اگر آپ نے عمران احمد خان نیازی والی حماقت کی یا نقل مارنے کی کوشش کی یا نقل ماری، تو پھر ہونی آپ کے ساتھ اس سے زیادہ بری ہے۔ اس کے پاس تو بڑی مؤثر میڈیا ٹیم تھی جو ڈیمیج کنٹرول کر لیتی تھی، آپ کے پاس وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں، میں نے کہا کہ میں بار وقت یہ بتا دوں اس سے پہلے کہ آپ یہ کام کرنے لگیں تو کہیں یہ والا کام آپ کے ہاتھوں حماقت نقل والی سرزد نہ ہو جائے۔ ہم آپ کے مخلص ہیں، اخلاص کے مارے ہوئے لوگ ہیں، ہم آپ کو سمجھا دیتے ہیں، باقی جو مزاج یار میں آئے آپ نے کرنی تو اپنی مرضی ہی ہوتی۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.